الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاقمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی اور نبی کی تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، باب علم آفیسر کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلے پارٹ میں ولادت امام حسن مجتبیٰ میں نے آپ تک پہنچائی۔ دوسرے پارٹ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، آپ کی ذہانت اور آپ کی کتنی عمر نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزری۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 7 سال 5 ماہ 16 دن تھی۔ امام حسن مجتبیٰ شکل و صورت میں نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ خود مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ حسن مجتبیٰ سینے سے لے کر سر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، بہت مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہم شکل مصطفیٰ تھے، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم فرماتے ہیں، الحسین اشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، امام حسین سینے سے نچلے حصے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ گویا کہ امام حسن امام حسین دونوں شہزادے تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کی ترجمانی امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، معدوم نتا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ابتدائی 7.5 سال نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ابتدائی 7 سال بچے کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ماہرین کا، تجربہ کاروں کا تجربہ یہ ہے کہ بچے کے ابتدائی 7 سال بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پل رہا ہے، پڑھ نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہمارے گھر میں پرورش کر رہا ہے وہ پل ہی نہیں رہا بلکہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ سیکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا اسکول ہمارا گھر ہے، سب سے پہلی کلاس ماں کی گود ہے، سب سے پہلی درسگاہ بابا کا اخلاق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے وہیں پر تربیت پائے گا۔ صرف اسکول کی تربیت، مدرسے کی تربیت اس کو کافی نہیں جب تک کہ اس کی گھر کی تربیت اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لیکن آؤ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کی ابتدائی 7 سال جو اہم ہوتے ہیں وہ نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے ہیں، جن کو سبق پڑھانے والے ذات، جس کو درس دینے والے ذات، جس کو پڑھانے والے ذات ذات مصطفیٰ ہے، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جس کے نانا مدینۃ العلم ہوں اور بابا باب العلم ہوں، اور ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، وہ ماں جو رات و رات عبادت کرتی، رات کو سجدے میں جاتی، صبح ہوتی تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا اللہ تیری رات ختم ہو گئی، سیدہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ، تو اس شہزادے کی تربیت اور تعلیم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن مجتبیٰ نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے صفات حمیدہ اور خصائل جمیلہ کا وافر حصہ حاصل کر لیا، اور قوت، جود و سخا، بہادری، حلم، یہ ایسی عفو گزر، یہ ایسی عظیم خصلتیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو نانا سے ورثے میں ملی۔ آپ کے ذہانت کا اندازہ دیکھیے، مسند امام احمد میں معجم الکبیر میں درج ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے حسن، کیا تمہیں نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی کوئی بات یاد ہے؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، ہاں یاد ہے، میں نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ کھجور کے ڈھیر کے پاس ہم پہنچے، میں نے کھجور اٹھایا، منہ میں دے لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی ڈال کر اس کھجور کو میرے منہ سے باہر کر دیا۔ دیکھنے والے نے کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے کو کھجور کھا لینے دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کھجور صدقہ کی کھجور ہے، اور صدقہ مجھ پر، میری آل پر حرام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، مجھے 5 نمازیں میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے سکھائیں، اور مجھے حکم دیا کہ فطر میں فلاں دعا پڑھا کرو، میں اس دعا کو فطر میں پڑھا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے نانا مصطفیٰ علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو فجر کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کا اندازہ لگائیے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کو سلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے، دودھ پلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، صبح اٹھاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ جس کے بابا کہ قرآن کا عالم یہ ہے کہ اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو ایک رکاب سے پیر دوسری رکاب پر رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، جس کی تربیت کرنے والی ذات باب العلم کی ہو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کا عالم دیکھیے، ایک دسترخوان پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب آپ کھانا کھاتے تو کبھی امی کے چہرے کو دیکھتے، کبھی ہاتھ کو دیکھتے، اپنے ہاتھ کو روک لیتے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی، بیٹا تم رک کیوں جاتے ہو؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ادب کا عالم دیکھیے، آپ کہتے ہیں، امی جان میں آپ کی نگاہوں کو دیکھتا ہوں، پھر دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانے کو دیکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جس لقمے کو آپ اٹھانا چاہتی ہیں آپ سے پہلے میں اٹھا لوں، کہیں آپ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، میرا نام کہیں ماں کے بے ادب والی فہرست میں نہ آ جائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی امی جان کی تربیت کا انداز دیکھیے کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ڈالتی، یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دونوں شہزادوں کو لے کر وہاں پر بیٹھ جاتی تھی جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور نظر آتی تھی۔ میرے دوستو، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، امام حسن مجتبیٰ آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے، کبھی گردن پر بیٹھ جاتے، کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے، لیکن کبھی آپ ہٹاتے نہیں تھے، اپنی مرضی سے ہٹتے تھے، یہاں تک کہ رکوع میں بھی ہوتے تب بھی نہیں ہٹاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے، آقا اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے، امام حسن مجتبیٰ کبھی ادھر کو گزر جاتے، کبھی ادھر کو گزر جاتے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیے۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں، اللہم انی احب فاحبہ، اے میرے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حسن تیری عظمت کو سلام، امام حسن تیری رفعت و بلندی کو سلام۔ السلام علیکم۔